سر پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کی بات کریں گے، پاکستان سے ریلیٹڈ سوال ہے میرا۔ ان کو بہت ہی مشکل سے اجازت ملی ہے کراچی میں جلسہ کرنے کی، جو کہ ان کا ایک کامیاب جلسہ تھا۔ وی کینٹ ڈینائی دا فیکٹ اوور آل کراچی میں تو ان کو ملی اجازت، انہوں نے سنڈے کو بھرپور طریقے سے کیا۔ پنجاب میں اوبیسلی ان کو الاؤ نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے ایک کال کا آغاز کیا ہے، اس کو اناؤنس بھی کیا ہے 8 فیب 2026۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیاب ہوگی یا کوئی سرٹن ایشوز ہو سکتے ہیں، چیلنجز ہو سکتے ہیں، حکومت کیا فیس کر سکے گی؟ اور بسنت بھی ہے اس دن۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ مجھے نہیں پتا وہ اچیو کیا کرنا چاہ رہی ہے اس ساری کال سے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم شو آف اسٹرینتھ ہے، ہم ایک پاپولر جماعت ہے، تو وہ ہیں پاپولر، ہر ایک مانتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ کر کے وہ حکومت کو مجبور کر دیں گے اور وہ گھراؤ جلاؤ کر لیں گے اور وہ حکومت کو تبدیل کر لیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی، تو وہ تو نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے دوبارہ 9 مئی کریٹ ہو سکتا ہے پھر، سو they'll have serious issues over there۔ لیکن مجھے جو اس میں لگتا ہے انٹرنلی سب سے زیادہ جو ہے، یہ پی ٹی آئی کے اندر کی ایک لڑائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کال دی گئی ہے۔ اب سہیل آفریدی جو ہے نا، وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے علیمہ خان وغیرہ سے اور بیسٹر غور سے اور ان ساروں سے۔ تو وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ضرور ہوں، لیکن میرے پورے ملک میں میری ایکسیپٹیبلٹی ہے ایز لیڈر آف دا پارٹی۔ اور وہ کال دے کر وہ ایک پی ٹی آئی کے حلقوں کو ایک شٹ اپ کال دے رہا ہے۔ یہ میرا خیال میں کہ میں تو اس کو دیکھوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کے اندرونی لڑائی کا شاخسانہ ہے۔ یہ کوئی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے والی بات جو ہے، یا کوئی ٹاکس شروع کرانے والی بات یا ڈیل شروع کرانے والی بات، یہ ان میں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ سر کراچی کی بات کریں گے، گل پلازا جو ہے کراچی میں، وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، کیجویلٹیز بھی ہے، سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے مسٹر جاوید اقبال، جنہوں نے مولیسٹنگ کی تھی 100 بچوں کی، کچھ اس طرح کا جو واقعہ ہے۔ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کو پکڑا گیا ہے جو بچوں کے ساتھ کچھ ان ریزنیبل کرائم میں ملوث تھا، جنسی تشدد کہہ سکتے ہیں یا ہراسمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں۔ جو کراچی میں بلڈنگ کی آتش زدگی ہے نا، وہ تو مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی تک اس میں اور بڑے لوگ ٹریپڈ ہیں اور صحیح کیجولٹیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو وہاں پہ وکٹم فیملیز ہیں ان کو ہم مزید آزردہ کر دیں گے کوئی اس پہ ڈیٹیلز دے کے، تو وہ وی شوڈ رائٹ۔ ریفرین فرام دیٹ۔ میں اتنا کہوں گا کہ میں نے کراچی میں بہت بلڈنگز دیکھی ہیں۔ خود میں ایک چینل پہ کام کرتا تھا، اس کی بلڈنگ بھی ایسی ہی تھی کہ جو بڑی خستہ حال میں تھیں، اور اس کی وائرنگ جو تھی نا، وہ بڑی ہی لوز قسم کی تھی، اور وہ ایک چلتا پھرتا آپ سمجھے ٹائم بامب ہے کہ وہ کبھی بھی شارٹ سرکٹنگ ہونی اور پھر اس نے پورے کا پورا لپیٹ میں لے لینا ہے۔ اچھا، پھر جب اتنی پرانی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کو آگ لگتی ہے تو وہ کولیپس کرتی ہے یا اس کی چھتیں گرتی ہیں کوئی، تو کیونکہ وہ بذات خود خستہ حال ہوتی ہے، تو اس میں لوگ اور مزید ٹریپ ہوتے ہیں، کیجولٹیز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ رائٹ۔ اب مجھے نہیں پتا کتنا پاسبل ہے، لیکن گورنمنٹ شوڈ میک اے کریک ڈاؤن اگینسٹ سچ بلڈنگس اینڈ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن۔ اور لوگوں نے کنڈے بھی لگائے ہیں کراچی پہ، تو بے انتہا کنڈے لگے ہوئے ہیں، تو کبھی اگر کوئی زیادہ بجلی آ گئی اور چھوٹی تار میں، تو وہ خود ہی اسپارکنگ ہونی ہے، خود ہی شارٹ سرکٹنگ ہونی ہے۔ بٹ اصل کیا وجہ ہے یہ تو ابھی پتہ چلے گی 2-4 دن میں۔ سو ٹل دیٹ ٹائم آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے یا آپ کو اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیے۔ جہاں تک چائلڈ مولیسٹر کی بات ہے، تو بشرا میں بڑا کلیئر ہوں، پاکستان میں چائلڈ مولیسٹیشن جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں فیمیل مولیسٹیشن اور ریپ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میں ہمیشہ سے اس کے متعلق ایک بات پہ میں کنونسڈ ہوں کہ جب تک آپ اپنے لاز کو نہیں بدلتے اور ریپسٹ کو اور چائلڈ مولیسٹر کو سرے عام پھانسی نہیں دیتے، درختوں سے نہیں ٹانگتے، آپ جو ہے نا، اس طرح کے واقعات آپ کے ہوتے رہیں گے۔ ویل کیپ کنٹینیو ٹو گیٹ شاکڈ اینڈ گیو اے نیوز آئٹم۔ اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک ہم ایسے لوگوں کو ان کو پھانسیاں دیں، جب تک چیل، کوے اور گدھ ان کی لاشوں کو نہ نوچ کر کھائیں، تب تک آنے والے کسی کرمنل کو ڈر نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق کے ٹائم پہ، آپ کو نہیں یاد ہوگا، آپ آئی ڈونٹ تھنک آپ اس وقت پیدا بھی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ضیاء الحق کے ٹائم پہ
एक बच्चे का केस मशहूर हुआ था जिसे कहते थे पप्पू के कातिल। तो पप्पू के कातिलों को सरेआम फांसी दी गई थी। तो उस वक्त बड़े रैम्पेंट थे चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड जेनोसाइड के केसेस जो थे या किलिंग के केसेस जो थे। तो वो उस एक स्विफ्ट अमल की वजह से तमाम के तमाम जो है ना वो सुकून आ गया था लोगों को। कोई चाइल्ड मोलेस्ट नहीं हुआ, कोई रेप केस नहीं आया सामने। सबने कहा कि ये तो बड़ी बुरी तरह हम इस कानून से बच नहीं सकेंगे, हमें तो इतनी बुरी सजा होगी। तो आपको सजाओं में सख्ती लानी है और ऑप्टिक्स में क्लैरिटी लानी है ताकि क्रिमिनल्स जो हैं वो डिस्करेज हो। बिल्कुल ठीक। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सीएम केपी के मिस्टर सुहेल, उन्होंने मुखालफत की है वादी तेरह के ऑपरेशन की। हो सकता है कि उनका ताल्लुक विवाह से इस वजह से या सियासी तौर पर वो चाहते कि ये ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनका एजेंडा है इसके पीछे? देखिए, सुहेल अफरीदी का मैं आपको बताऊँ कि उनके कारोबार हैं वहाँ पे, उनकी दुकानें हैं और उन दुकानों पे स्मगल्ड आइटम्स होते हैं। जो स्मगल्ड आइटम्स कौन देता है? उनको तालिबान देते हैं या टीटीपी वाले देते हैं जो अफ़गानिस्तान से आए होते हैं। तो वहाँ पे अगर ऑपरेशन होता है तो उनके बिज़नेस इंटरेस्ट के खिलाफ वो ऑपरेशन है ना। वो जो कानून शिकनी कर रहे हैं वहाँ पे और जिस तरह से कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। तो सुहेल अफरीदी का उसके ऊपर बोलना जो है वो एक फ़ितरी बात है। वो अगर फ़र्ज़ करें कि आरएनएन के ऊपर कोऑपरेशन होता है, नहीं मुनीफ़ मेरे दोस्त हैं या आपसे मेरी अच्छी शनासाई है, तो मैं कहूँ नहीं, नहीं ये गलत है और ये है, वो है, मैं उस पर तो उस आप समझ लें कि मेरा और नईम का कोई ताल्लुक है कि मैं एकदम से आके उसको सपोर्ट कर रहा हूँ या प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुहेल अफरीदी का भी कुछ इसी किस्म का मसला है और अब वक़्त आ गया है कि उनको अपनी ज़ाती 2 नंबर कारोबार की जगह पाकिस्तान की 1 नंबर पोज़ीशन का सोचना चाहिए और पाकिस्तान के लिए ही जो है ये ऑपरेशंस हैं और ये उनके चाहने या ना चाहने से रुकेंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। और आइदर सुहेल अफरीदी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट और he'll pay the price. चलिए लेट्स सी, उम्मीद है कि जो भी हो बेहतरीन हो, अमन-अमान की सूरत हर जगह हो। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस Thank टाइम। you. एन्जॉय योरसेल्फ। सी यू अगेन। Thank you. बाय-बाय।